السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بچے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو کلاس 10th کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از دا کنزرویشن آف دا وائلڈ لائف، ٹھیک۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مینیجنگ دا نیچرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز جو ہے ان کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو نیچرل ریسورسز میں جو ہے اس میں ایگزامپل آتے ہیں وائلڈ لائف کی بھی، ٹھیک۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا سلوی کلچر کے بارے میں، اور اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا اس میں جو سوشل ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے دکھاتے ہیں ان دا پروٹیکشن آف دا فارسٹ، ٹھیک۔ تو اس میں آپ نے پڑھا تھا دا کیس آف دا کھجری ٹریز، آپ نے پڑھا تھا چپکو آندولن، آپ نے اس میں پڑھا تھا، اور اسی طرح سے آپ نے اس میں پڑھا تھا پارٹیسپیشن آف دا لوکل پیپل ان دا مینجمنٹ آف دا فارسٹ، ٹھیک۔ تو لوکل پیپل جو ہوتے ہیں دیٹ مینز جو جنگل کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے جنگل کی مینجمنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں یا جنگل کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از دا کنزرویشن آف دا وائلڈ لائف۔ تو وائلڈ لائف جو ہے اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں کنزرویشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ نیسسری ہے، کیونکہ اگر وائلڈ اینیمل جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو کل کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایکولوجیکل بیلنس جو ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، جو ایکولوجیکل بیلنس جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یا فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک اینیمل جو ہے جب اس کو مارا جاتا ہے، ٹھیک، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے جو ہوتے ہیں انڈیزائریبل کانسیکوینسز جو اس کے ہوتے ہیں، تو وہ انڈیزائریبل کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں، ہارمفل کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم پہ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں لارج اسکیل کلنگ آف دا وائلڈ اینیمل، ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ جو ہے وائلڈ اینیمل جو ہے ان کو جب بے تحاشا جو ہے جب ان کی کلنگ کی جاتی ہے، ان کی پاؤچنگ کی جاتی ہے، ٹھیک، اور وہ والے انسان جو ہوتے ہیں جو جنگل کے آس پاس رہتے ہیں تو وہی انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں ان کا سروائیول جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیڈ مینس وہ پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، چاہے وہ اینیملز ہو یا برڈس ہو، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ جو فوڈ چین ہوتی ہے، فوڈ چین جو ہوتی ہے جب اینیملز کو مارا جاتا ہے فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے ایڈورس ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم پہ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے سنیک کی، ٹھیک۔ تو سنیک جو ہے وہ ایک وائلڈ اینیمل پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سنیک جو ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی سکن جو ہوتی ہے، اس کی سکن جو ہوتی ہے اس کی بہت ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی سکن جو ہوتی ہے اس کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی سکن سے جو ہے فینسی لیدر گڈز جو ہوتے ہیں ڈیٹ میں یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیدر کے گڈز جو ہوتے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کی سکن کا ویلیو جو مارکیٹ میں ہوتا ہے، پرائز جو مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سنیکس جو ہوتے ہیں ان کو پھر مارتے ہیں، ٹھیک۔ جب ان کو مارتے ہیں تو ان کی سکن جو ہے اس کو وہاں پہ مارکیٹ میں بیچ دیتے اور وہاں سے پیسہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دس لارج اسکیل کلنگ آف دا snake ڈسٹربز دا فوڈ چین ان وچ snakes occur and creates an imbalance in the nature، ٹھیک۔ تو جب انسان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان سانپوں کو جو ہے ان کو مارتا ہے ان کے سکن کے لیے، ٹھیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ جب فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہارمفل ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایکو سسٹم وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیچر پہ پڑ جاتا ہے، ہمارا نیچر جو ہوتا ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سنیک کی ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو سنیک کی ہم بات کرتے ہیں تو سنیک جو ہوتا ہے دیٹ ایکٹس ایز اے فرینڈ ٹو دا فارمر، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوست کا کام کرتا ہے فارمر کے لیے، کسان بھائی کے لیے، ٹھیک۔ تو وہ کیسے کہ یہ سنیک جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو ورمز یہ جو ہوتے ہیں ورمز جو ہوتے ہیں جو ہمارے فیلڈس میں پائے جاتے ہیں ان کو کھاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ریٹس مائز جو ہوتے ہیں، پیسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کراپ فیلڈ جو ہوتے ہیں فصل جو ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ سنیک جو ہوتے ہیں یہ ان ریٹس مائز جو ہے اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں ہارمفل ورمز جو ہے ان کو یا پیسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں، ٹھیک۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں جب انہی سنیک جو جب ان کو کل کیا جاتا ہے تاکہ ان سے جو ہے ان کی کھال جو ہے اس کو حاصل کیا تو ان کی پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گھٹ جاتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو جب ان کی پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پیسٹ جو ہوتے ہیں ریٹ جو ہوتے ہیں مائز جو ہوتے ہیں جو ہمارے فیلڈس میں پائے جاتے ہیں تو ان کا نمبر جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں جب نمبر آف ریٹس مائز جو ہے یہ پیسٹ جو ہے وہ ہمارے یا کسان کے فیلڈ جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ان کا نمبر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ ریٹس مائز جو ہوتے ہیں اور اسی سے پیسٹ جو ہوتے ہیں یہ سٹینڈنگ کراپس جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو پھر ڈیمیج کرتے
ہیں ٹھیک. جب ان کو ڈیمیج کرتے ہیں لیڈنگ ٹو دا لاس ان دا پروڈکشن آف دا فوڈ گرین. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں جو وہاں سے ہمارے ییلڈ جو اس فارمر کو نکلتا ہے تو اس کا ییلڈ جو اس کے پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی کم وہاں پہ نکلتے ہیں ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے ٹو کنزرو وائلڈ لائف ٹو مینٹین دا ایکولوجیکل بیلنس ان دا نیچر ٹھیک. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے ایکولوجیکل بیلنس کو مینٹین کرنا ہے. نیچر میں بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وائلڈ اینیمل جو ہے ان کو کنزرو کرنا, ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ بہت ہی اہم ہے ٹھیک. تو کچھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ میجر اسٹیپس دیے گئے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وائلڈ لائف جو ہے وائلڈ اینیمل جو ہے ان کو ہم کنزرو کر سکتے ہیں ٹھیک. تو کچھ اسٹیپس یہاں پہ دیے گئے ہیں کیسے ہم وائلڈ اینیمل جو ہے ان کو کنزرو کر سکتے ہیں, ان کو بچا سکتے ہیں. نمبر 1, laws should be made to impose a total ban on the poaching or the capturing of any animal or bird belonging to any endangered species ٹھیک. تو لاز جو ہے قانون جو ہے ان کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ وہ والے آدمی جو ہم دیکھتے ہیں جو وائلڈ اینیملز کو یا وائلڈ برڈز کو ہم دیکھتے ہیں کل کرتے ہیں, ان کو پاؤچ کرتے ہیں, ان کو کیپچر کرتے ہیں ٹھیک, ان کو پکڑتے ہیں تو ان کے لیے اسٹرکٹ قانون جو ہے وہ ان کے لیے بننے چاہیے ٹھیک. وہ جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہوتے ہیں ٹھیک میں وہ والے اسپیشیز جن کا نمبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے, جو آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے ٹھیک. تو جب وہ والے یہ جو ہوتے ہیں پیپل جو ہوتے ہیں جو ان انڈینجرڈ اسپیشیز آف اینیمل جب برڈز کو مارتے ہیں ٹھیک تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اسٹرکٹ قانون جو ہے وہ بننے چاہیے ٹھیک. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2, ایون اف سم ٹائپ آف دا وائلڈ اینیملز اینڈ برڈز آر ان ابنڈنس ٹوڈے. تو اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ وائلڈ اینیمل جو ہے برڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ان کا نمبر جو ہے ان کی پاپولیشن جو وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. their indiscriminate killing should not be allowed by the forest authorities ٹھیک. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کرے کہ ان کی تعداد جو ہے ان اینیملس کی تعداد جہاں پہ برڈس کی زیادہ پائے جائے ان کو آپ مار دو ٹھیک. تو وہ وہاں پہ ان کی ڈسکرمنیٹ کلنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک. تو اس کے لیے بھی اسٹرکٹ جو ہے رولز ہیں لاز ہے وہ بننے چاہیے ٹھیک. نمبر 3, the national habitat of the wild animals and the birds should be preserved by establishing national parks sanctuaries throughout the country. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کا نیشنل جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں ان کا نیشنل ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. ڈیٹ میں فارسٹ جو ہے ان کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہاں پہ نیشنل پارکس بننے چاہیے, سینکچوریز جو ہے وائلڈ لائف سینکچوریز بننے چاہیے کنٹری میں, ملک میں, تاکہ ان کا نیشنل ہیبیٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے اور یہ وائلڈ اینیمل جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے. شاباش. اسی طرح سے 4th پوائنٹ جو ہے دیٹ از گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کنیکٹڈ ود دا کنزرویشن آف دا وائلڈ لائف شوڈ کنڈکٹ پیریڈک سروے ان آل دا فارسٹس نیشنل پارکس اینڈ سینکچوریز ٹو ہیو اے نالج آف دا پاپولیشن آف آل اسپیشیز آف دا وائلڈ اینیملز اینڈ دا برڈز ٹھیک. تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والے جو ہے ان کو جو ہے ایک سروے کرنا چاہیے جو فارسٹس ان کے انڈر آتے ہیں, ان فارسٹس ان کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ ایک سروے کرنا چاہیے اور نیشنل پارک میں سینکچوریز میں وہاں پہ سروے کرنی چاہیے کہ وہاں پہ کتنے سپیشیز آف اینیمل جو ہے وہ وہاں پہ ہیں, کتنے سپیشیز آف برڈس ہیں, کتنے سپیشیز آف اینیملز ہیں ٹھیک. تو یہ جو ہے یہ ان کو اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھنا چاہیے ٹھیک. 5th جو ہے دیٹ از اسپیشل اٹینشن شوڈ بی پیڈ ٹو دا کنزرویشن آف دا انڈینجرڈ اسپیشیز آف دا وائلڈ اینڈ برڈز ٹو پروٹیکٹ دیئر ایکسٹینکشن آل ٹوگیدر ٹھیک. تو اسی سے اسپیشل اٹینشن جو ہے زیادہ دین جو ہے وہ دینا چاہے دیٹ از دا کنزرویشن آف دا انڈینجرڈ اسپیشیز. وہ والے اسپیشیز جو ہم دیکھتے ہیں دن بہ دن جن کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک, تو ان کی طرف جو ہے زیادہ دھیان دینا چاہیے. تو ان کی طرف جو ہے ان کو کنزرو کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے. نمبر 6, the authorities felling the unauthorized felling cutting of the trees for timber and trade fuel wood should be curbed immediately ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ڈیٹ میں ڈیفارسٹیشن جو ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈیفارسٹیشن جو ہوتی ہے وہ جو ہے ووڈ کے لیے ہو یا ٹمبر کے لیے ہو ٹھیک, تو اس کو جو ہے اس کو جلدی سے سٹاپ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از دا ڈپلیشن آف فارسٹ جو ہوتا ہے, جب فارسٹ جو ہے ان کو ڈپلیٹ کیا جاتا ہے, ان کو ڈیفارسٹیٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے ہم دیکھتے ہیں نیشنل ہیبیٹیٹ آف دا وائلڈ اینیمل جو ہوتا ہے برڈ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جانا ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کیس آف دا گورنمنٹ authorized felling of the forest trees for every acre of the forest cut down an equal area of the land should be planted with saplings of trees to make for the loss in the long run ٹھیک.
تو اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی فارسٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی فارسٹ ٹریز جو ہے ان کے ہمیں ڈیفارسٹیشن کرنی ہے ٹھیک. تو جہاں پہ وہ ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنے وہ پودے وہاں سے یا جتنے پیڑ وہ وہاں سے کاٹتے ہیں تو وہاں پہ نئے پیڑ جو ہے وہاں پہ نئے سیپلنگ جو ہے پلانٹ جو ہے وہ وہاں پہ لگانے چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں وہاں پہ یہ ہو کہ وہ نئے جو وہاں پہ جو سیپلنگس لگ جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہوتا ہے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹھیک رہتا ہے اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں نیچرل ہیبیٹیٹ آف دا وائلڈ اینیمل جو ہوتا ہے وہ کنزرو رہتا ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک ٹاپک جو ہے اور ایک جو ہے نیچرل ریسورس دیٹ از دا واٹر جو ہے یہ نیچرل ریسورسز میں آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹر جو ہے دیٹ از دا بیسک نیسیسٹی آف آل دا لیونگ فارمر. جو بھی ہم دیکھتے ہیں لیونگ تھنگس ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بیسک نیڈ جو ہے دیٹ از آف دا واٹر ٹھیک. تو پلانٹ جو ہوتے ہیں اینیمل جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو واٹر جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ پارٹس ہمارے کنٹری کے ایسے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گڈ سورسز آف دا واٹر پائے جاتے ہیں گڈ ریسورسز آف دا واٹر وہاں پہ پائے جاتے ہیں ٹھیک. اور کچھ علاقے ایسے کنٹری میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کرونک واٹر شارٹیج پایا جاتا ہے ڈیٹ میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پانی جو ہے اس کی بہت ہی کمی وہاں پہ پائی جاتی ہے ٹھیک. تو جن ریجنز میں جن پلیسز پہ جن پارٹس آف دا کنٹری میں ہم دیکھتے ہیں گڈ اویلیبلٹی آف دا واٹر پایا جاتا ہے ڈیٹ میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پانی جو ہے وہ اچھا خاصا وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ والے پارٹس آف دا کنٹری جو ہے دیٹ از فلورشنگ ٹھیک. تو وہ دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے کراپس جو ہوتے ہیں فصل جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ اچھا بن جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ والے جگہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ شارٹیج آف دا واٹر پایا جاتا ہے ٹھیک. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں ٹھیک. تو اس لیے کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف دا واٹر فار آل دا پیپل ان آل دا پارٹس آف دا کنٹری. کہ پانی جو ہے اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے ہر کسی پارٹ کے کنٹری کے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے ٹھیک. تو سورسز آف دا واٹر جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے کنٹری میں دیٹ از دا رینز اس میں آ جاتے ہیں ریورس آ جاتے ہیں لیکس پونڈس ویلز اوشینز گلیشیئرز سنو ماؤنٹین. تو دیز آر دا سورسز آف دا واٹر. یہ ہم دیکھتے ہیں سورسز آف دا واٹر پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ آف دا واٹر کہ مینیج جو ہے یہ جو ہے واٹر جو ہے اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں کیسے ہم واٹر جو ہے اس کو جو ہے کنٹرولیبل جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جوڈیشیسلی اس کا وائزلی ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم پانی جو ہے اس کی شارٹیج نہ ہو ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ اس اسٹارٹ ود دا رین واٹر. ہم رین واٹر سے ہی جو ہے رین سے جو ہے اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک. تو رین جو ہے دیٹ از آلسو اے سورس آف دا واٹر. تو رین جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ سورس آف دا واٹر. تو بارش جو ہے بارش کا پانی جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ سورس آف واٹر پایا جاتا ہے ٹھیک. اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ بارش جو ہوتی ہے وہ مونسون سیزن میں ہوتی ہے ٹھیک. اور باقی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن مونسون میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ بارش یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک. تو اس سے کیا ہوتا ہے جب یہ بارش جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے اوپر پڑ جاتی ہے ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ والا پانی جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں لیکس میں چلا جاتا ہے پونڈس میں چلا جاتا ہے ریورس میں چلا جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس بارش کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے پانی کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ سپس انٹو دا گراؤنڈ. وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ واٹر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ویجیٹیشن کور ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے جہاں پہ گھاس ہوتی ہے جس زمین کے اوپر گھاس ہوتی ہے ٹھیک. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ والے پلیسز جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لاس آف ویجیٹیشن کور ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھاس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پانی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے اوپر سے ہی چلا جاتا ہے دیٹ از نون ایز اے رن آف واٹر جس کو کہا جاتا ہے. اور وہ رن آف واٹر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فلو ہوتا ہے انٹو دا ریور دیٹ میں زمین کے اندر وہ نہیں چلا جاتا وہ ریورس میں چلا جاتا ہے ٹھیک. اور رین واٹر جو ہوتا ہے دیٹ از اسٹورڈ ان دا لیکس فار یوز. تو یہ رین واٹر جو ہوتا ہے یہ لیکس جو ہوتا ہے اس میں پھر اسٹور رہتا ہے ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری کنٹری جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے نیچرل لیکس پائے جاتے ہیں. اور اسی سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ آرٹیفیشل مین میڈ لیک جو ہے وہ بھی بنائے جاتے ہیں ٹھیک. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رین واٹر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسٹور رہتا ہے ٹھیک.
اور یہی لیکس کا پانی جو ہوتا ہے، یہی رین واٹر جو ہوتا ہے جو لیکس میں جاتا ہے، تو اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو سپلائی کیا جاتا ہے، پائپ لائنز کے ذریعے اس کو سپلائی کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پانی کو پیتے ہیں، ٹھیک تو ڈسپائٹ گڈ رین وی آر ناٹ ایبل ٹو میٹ دا ڈیمانڈ فار واٹر فار آل دا پیپل بیکاز، ٹھیک تو ہم دیکھتے ہیں اگر بارش بھی ہوتی ہے، بارش ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں لیکن ڈیمانڈ آف دا واٹر جو ہوتی ہے وہ دن بہ دن انکریز ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک تو اس میں یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ نمبر 1، پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دن بہ دن انکریز ہوتی جاتی ہے، ٹھیک تو جب پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو ڈیمانڈ فار دا واٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ڈیو ٹو دا لیک آف دا سفیشینٹ کور آن دا گراؤنڈ، تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیشن جو ہے، ویجیٹیشن کور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جس زمین پہ ویجیٹیشن کور جہاں پہ گھاس نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رن آف واٹر ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں زمین جو ہوتے ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے پانی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم وہاں پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز آف کراپ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں دے ریکوائر مور واٹر فار اریگیشن، ٹھیک تو وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈسچارج آف دا انٹریٹڈ سیویج انڈسٹریل ویسٹس انٹو دا ریورس اینڈ لیک ریڈیوس دا اویلیبلٹی آف دا یوزیبل واٹر، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں جو سویج جو ہوتا ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے انڈسٹریل ویسٹ جو ہوتے ہیں جو ریورس میں ڈال دیے جاتے ہیں، ٹھیک تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریور کا واٹر یا لیکس کا واٹر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پینے کے لائق نہیں رہتا ہے، ٹھیک اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دا چینجنگ آف دا لائف اسٹائل آف دا پیپل اسپیشلی ان دا اربن ایریا از کنزیومنگ مور واٹر، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ دن بہ دن چینج کرتے ہیں، جیسے ہم اربن ایریاز جو ہوتے ہیں جن میں وہ والے ایریا جو ہوتے ہیں سٹی ایریا جو ہوتے ہیں، ٹھیک تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں لوگ اپنا لائف اسٹائل جو ہے انہوں نے چینج کیا اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ پانی جو ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب یہ جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے یا ایسے ہم دیکھتے ہیں یہ اسٹیپس ہو جاتے ہیں، ٹھیک اس سے ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ آف دا واٹر جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ریور جو ہوتے ہیں دیٹ از این امپورٹنٹ سورس آف دا واٹر، تو پہلا رین ہے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں ریور جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ سورس آف واٹر پایا جاتا ہے، تو ریور جو ہوتے ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں واٹر بائی میلٹنگ آف دا سنو لائنگ آن دا پیکس آف دا سنو ماؤنٹین، جو سنو ماؤنٹینس ہوتے ہیں گلیشیئر جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے پگھل جاتے ہیں اور ان کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریورس کو بھر جاتا ہے، ٹھیک دا مینجمنٹ آف دا ریور واٹر از ڈن بائی کنسٹرکشن ڈیمز آن ریورس، ٹھیک تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب ریور واٹر جو ہے اس کی مینجمنٹ جب کرنی ہوتی ہے، ٹھیک اس کو وائزلی جب یوز کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ریور جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیمز بنا دیے جاتے ہیں، ٹھیک تو کل پڑھتے ہیں ڈیمز کے بارے میں، وش یو آل دا بیسٹ، تھینکس، ہیو اے نائس ڈے۔